نام صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان پر جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو گزشتہ ملاقاتوں میں بیان کرنا مقصود تھا کہ اس انسان کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ یہ معاشرے میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرے۔ اس کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ وہ ان نیک اعمال کی حفاظت بھی کرے۔ آج کی نشست میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذمہ داریاں دی ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہاں مسلمان کا لفظ بولا، اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ملک میں رہتا ہو اور اس کے قوانین پر عمل کرتا ہو اور ٹیکس دیتا ہو، اس ملک کے قوانین کے خلاف عمل نہ کرتا ہو اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، تو ایسا غیر مسلم ایک اسلامی ریاست کے اندر ذمہ کہلاتا ہے، اور اس غیر مسلم کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اس کی بھی جان، مال، عزت و آبرو اسی طرح محفوظ ہوگی جس طرح ایک مسلمان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 58 شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ بہت بڑا گناہ اٹھاتے ہیں، اپنے اوپر بڑا بوجھ اٹھا لیتے ہیں اپنے اوپر گناہوں کا۔ آج کی نشست میں ان باتوں کو عرض کرنا مقصود ہے کہ جس سے ایک شخص دوسرے شخص کو تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ معاشرے میں عام ہے، اور ان میں سے کئی باتیں ایسی ہیں جو انسان اپنے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ میں دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے، اور عام معاشرے کی باتیں ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت میں وہ باتیں شمار کر کر کے بتائی، گن گن کر بتائی ہیں وہ باتیں، اور بتایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ زبان سے کیسے کیسے تکلیفیں پہنچتی ہیں دوسرے انسان کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتائی، باریک باریک بات بتائی۔ یہ انسان دوسرے انسان سے زبان کے ذریعے جھوٹ بولے تو یہ انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ دوسرا انسان اسے سچا سمجھ رہا ہو۔ یہ ایک اور چیز ہے، ایک ہے جھوٹ بولنا، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک هو لك به مصدق وانت به کاذب، کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی خیانت ہے کہ کوئی انسان دوسرے سے بات کرے، وہ اسے سچا سمجھ رہا ہے حالانکہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ اور بڑی بددیانتی ہے کہ دوسرا انسان اس پر اعتماد کر رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے،
اور یہ انسان اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ایذائے مسلم ہے، یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے. ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جھوٹ بول رہی، وہ شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہے. جب بات ظاہر ہوگی، سچ پتہ چلے گا، اس شوہر کا دماغ جو ابل پڑے گا، غصہ آئے گا، گھر کا ماحول خراب ہوگا. یہ شوہر بیوی کے ساتھ جھوٹ بول رہا، جب بات کھلے گی ظاہر ہے تکلیف ہوگی، دل دکھے گا. یہ اولاد ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے، بچیاں اور بچے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے، انہیں احساس نہیں کہ یہ ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ معاشرے میں رہتے ہوئے یہ انسان اپنی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے، جھوٹ بول کر. منع کیا اس سے. یہ انسان غیبت کر کے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہا. اب یہ ایک بات اس میں سے مستقل موضوع ہے پورا، لیکن آج کی نشست میں عرض کرنا مقصود ہے مختصر کہ کس طریقے سے یہ آج انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے، اور ہمیں منع کیا گیا ان باتوں سے. ایک اور چیز یہ غیبت، کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، جو برائی اس کے اندر ہو تب غیبت ہے. جب کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ میری غیر موجودگی میں میری برائیاں کرتے پھر رہے ہیں، کتنی تکلیف پہنچتی اس انسان کو. آج انسان معاشرے میں یہ غیبت کرنے کو سمجھ ہی نہیں رہا کہ یہ ایذائے مسلم بھی اس سے ہو رہا ہے، مسلمان کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے. میں اپنے بھائی کو، اپنے بہنوں کو، اپنے حقیقی عزیزوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں غیبتیں کر کے. اور اگر کسی کو روکا جائے کہ صاحب یہ غیبت نہ کریں، آپ بہت بری بات ہے، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں جناب آپ تحقیق کر لیں، کنفرم کریں، یہ ہے عیب اس کے اندر، یہ برائی ہے، ہم غلط نہیں کہہ رہے. اللہ کے بندو، اگر واقعی برائی ہو اس بندے کے اندر پھر بیان کی جائے اس کی غیر موجودگی میں تو یہ غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو پھر برائی بیان کی جائے کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے، یہ تو تہمت ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ ایک اور گناہ، یہ ایک اور تکلیف پہنچانے کا طریقہ. غیبت کے ذریعے بھی تکلیف پہنچتی دوسرے انسان کو، بہتان تراشی اور تہمت کے ذریعے بھی، کہ ایک عیب نہیں ہے، برائی نہیں ہے اس انسان کے اندر، اور بیان کیا جا رہا ہے کہ فلاں انسان کے اندر یہ برائی ہے. کیا عرض کروں کہ معاشرے کا مزاج ہو گیا تہمتیں لگانے کا، بھرے مجموع کے اندر تہمتیں لگا رہے ہیں. خاندان کا خاندان اکٹھا ہے، تہمتیں لگا رہے ہیں. اور لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں. عجیب بات ہے، یعنی اگلے پر تہمت لگ رہی ہے، اگلے پر الزامات لگ رہے ہیں، اگلے کی برائیاں ہو رہی ہیں، اگلے کی غیبتیں ہو رہی ہیں. انسانوں کا معاشرے میں مزاج یہ بن گیا کہ اس کو خوشی ہو رہی ہے، یہ خوش ہو رہا ہے. یعنی اگلے کو ایذا پہنچے اور یہ خوش ہو رہا ہے. یہ نفس امارہ، وہ نفس کے جسے تکلیف میں دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا کر، دوسرے انسان کو ذلیل کر کے، دوسرے انسان کو ڈیگریڈ کر کے اس انسان کو مزہ آ رہا ہو، یہ نفس امارہ ہے، یہ برائی پر بھڑکانے والا نفس ہے. میں نے بتایا کہ ایک مزاج بن رہا ہے معاشرے کا، پورے مجمع کا مزاج بن رہا ہے، پورے خاندان کا مزاج بن رہا ہے. 20 خاندان کے اتنے معزز افراد، اتنی معزز خواتین، مرد بیٹھے ہوئے، اور تہمتیں، غیبتیں. ایذائے مسلم کے پہلو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے، انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے طریقے. تانا دینا، یہ ایک اور طریقہ. تانا دینا یہ تکلیف پہنچانا ہے زبان سے. تانا کیا ہوتا ہے؟
کسی کی کمزوری کو اس کے منہ پر بیان کرنا، کسی کی کمزوری کو، کسی کے عیب کو اس کے منہ پر بیان کرنا. تم تو ایسے تو کھانے کو نہیں ملتا تھا، تمہاری یہ حالت تھی. یہ تانا دے رہا ہے. پہننے کو کپڑے نہیں تھے، آج باتیں کر کے تانا دے رہا ہے. کسی کی کمزوری کو اس کے منہ پر بیان کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، کہ مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. اس لیے تانا دینا یہ بھی دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے، جو آج میاں بیوی کے اندر معمول ہے. سمجھتے ہی نہیں کہ اس سے دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے. شوہر بیوی کو تانے دے رہا، بیوی شوہر کو تانے دے رہی، آپس میں دوست ایک دوسرے کو تانے دے رہے، مزاج ماحول وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اگلی کو تکلیف ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ باریک باریک وہ باتیں کہ جس سے ہمیں سمجھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. ولا باللعان، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. ہر وقت فلاں پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت، جی نہیں، یہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے. پھر اسی طرح ہمیں سمجھایا گیا کہ لیسل، وہ شخص کے جو نمام قطات ہوتا ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور، چغل خوری یہ انسان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گی، اس سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ کسی کی اچھی یا بری بات کو دوسرے انسان تک پہنچانا تاکہ ان دونوں میں جدائی ہو جائے، ان میں لڑائی ہو جائے، ان میں دوری ہو جائے. اس میں یہ بات غور کرنے والی ہے، کوئی اچھی بات بھی اگر پہنچائی جائے گی تو ایسی صورت کے اندر وہ چغل خوری کہلائے گی. دو دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم حج پہ جائیں گے اس سال انشاءاللہ. ایک دوست کو موقع ملا، اس نے درخواست جمع کرائی. دوسرے دوست کو پتہ چلا، اس کو فون کرتا ہے، اس نے درخواست جمع کرا دی ہے. اس کو پتہ لگ گیا نا، اس کو نہیں بتایا. اب حج پہ جانا کوئی بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے، اس میں کون سی برائی ہے. لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں ذرا اس کے دوست کو بتاؤں، ذرا اس کو بھی گرمی چڑھے، پتہ چڑھے کہ ہمارے بغیر ہی اس نے درخواست بھیج دی. ہے تو اچھی بات نا، لیکن اندر نیت خراب ہے. ویسے دوسرے کو بتایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بندے کی نیت خراب ہے. یہ دو دوستوں کے درمیان لڑائی کروانا چاہ رہا ہے. تو اگر اس نیت سے کوئی اچھی بات بھی دوسرے کو بتائی جائے کہ ان دو انسانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، یہ تکلیف پہنچانا ہے. یہ انسان معاشرے میں زبان کے ذریعے کسی انسان کو گالی دیتا ہے، دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آج معاشرے کے اندر بد زبانی اور گالی دینا معمول. ہاں، جن لوگوں کی تربیت ہوئی، جن گھروں کے اندر تربیت ہوئی، الحمدللہ ماں باپ خود بھی، بچے بھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی زبان پر غصے پہ بھی گالی آئے. لیکن اگر یہ انسان دوسرے انسان کو گالی دیتا ہے تو ایسی صورت میں دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کو تکلیف پہنچانے کا شاید عمل ہی نہیں سمجھتے. دوسرے انسان کو زبان کے ذریعے ایسے کلمات کہنے جس سے دوسرا انسان ذلیل ہو جائے، اس کی دوسروں کے سامنے بے عزتی ہو جائے، یہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے. یہ انسان آج معاشرے کے اندر بسا اوقات ان چیزوں کو سمجھتا ہے،
بعض دوست بھی کہتے ہیں، شادی کے بعد فوراً ہی کہنا شروع کر دیتے نوجوانوں کو، جب لڑکی کے رشتہ دار آئے نا تو ان کے سامنے نا بیوی کو تھوڑا سا ذلیل کر دینا 1-2 دفعہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر شادی کے بعد 1-2 دفعہ ایسا کر دیا، یہ بیوی دباؤ میں آ کر زندگی گزار لے گی، لیکن ساری زندگی اس مرد کی عزت نہیں کرے گی۔ یہ تو 2 ٹکے کا مرد نہیں ہے، یہ عورتوں کو ذلیل کرتا پھرتا ہے، ساری زندگی اس کے دل میں سے داغ نہیں دھو سکتے۔ اس بات پر یہ شوہر قدرت نہیں رکھتا، ہاں یہ کہ اپنے عمل کو بعد میں ٹھیک کر لے۔ کتنے انسان ہیں معاشرے کے اندر آج بھی، کتنے پڑھے لکھے انسان ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی انسان دوسرے انسان کو زبان کے ذریعے ذلیل کر دے، بے عزت کر دے چند لوگوں کے سامنے، تو بس اوقات ساری زندگی اس انسان سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن یہ انسان باتیں بھی کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، بعد میں جب دیکھتا ہے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو پتہ کیا کہتا ہے؟ معمول ہے، گھروں میں معمول ہے، معاشرے میں معمول ہے، ذلیل بھی کر دیا، مذاق بھی اڑا لیا، بات بھی کر لی، اگلے کو ذلیل بھی کر دیا، تکلیف بھی پہنچا دی۔ جب دیکھا نا بھی اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو پتہ کیا کہتے ہیں آگے؟ وہ میں مذاق کر رہا تھا، چلو یعنی مٹی پاؤ اس کو، میں مذاق کر رہا تھا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ ایمان والو، تو مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے وہ آپ سے بہتر ہو، بلا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اور عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ اس لیے مفسرین نے لکھا سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 11 کی تشریح میں لکھا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق اڑانا یعنی دوسرے کی کمزوری، دوسرے کے عیب کو بیان کر کے مزے لینا، اس کو کہتے ہیں مذاق اڑانا۔ میں کھل کر بات کروں گا، چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ، شروع میں نے عرض کیا، بعض لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں کہ اگلے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے میں مثالیں دینے لگا ہوں۔ کوئی موٹا ہوتا ہے، بدن میں موٹا ہو گیا، اب اس کے موٹاپے کا مذاق اڑانا، کوئی پتلا ہے تو اس کے پتلے ہونے کا مذاق اڑانا، کسی کی ناک لمبی ہے تو ناک لمبی ہونے پہ مذاق اڑانا، کسی کے سر پہ بال نہیں ہے تو بال گنجے ہونے کی وجہ سے مذاق اڑانا۔ محسوس نہ کیجیے گا، میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ آج معاشرے میں دوسرے انسان کو یہ انسان زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو ایذائے مسلم سمجھتے ہی نہیں، معمول سمجھتے، روٹین والی باتیں۔ جی ایک انسان کو زبان کے ذریعے یہ انسان کس طرح تکلیف پہنچا رہا، اور میں نے عرض کیا کہ سب کچھ کہہ کے، سب کچھ باتیں بنا کے اور جناب ہنسی مذاق اڑا کے اور سب کچھ کر کے، اور بعد میں جب دیکھا کہ یہ تو ذرا بہت گرم ہو رہا ہے تو اس پر پھر کیسے مٹی ڈالتے ہیں کہ جی ہم تو مذاق کر رہے ہیں، یعنی چھوڑو پرے مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اس سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یعنی یہ مذاق اڑانا بھی اس طرح جائز نہیں تھا آپ کے لیے کہ جس سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچ جائے۔ پھر اسی سورہ حجرات کی آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اپنوں کے عیب مت بیان کیا کرو، عیبوں کی توہ میں نہ رہا کرو۔ دوسروں کے عیب بیان کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ عیبوں کی تلاش میں رہنا، کمزوریوں کی تلاش میں رہنا، پھر ان کو بیان کرتے پھرنا، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔
ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تنابزوا بالالقاب، تم ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، برے القاب سے مت پکارو۔ آج معاشرے میں بعض انسانوں کا مزاج ہوتا ہے، اور پتہ ہے معاشرے میں بڑے خوش طبع انسان کہلاتے ہیں کہ جی بڑا خوش طبع قسم کا انسان ہے، وہ انسان جس نے ہر ایک کا دفتر کے اندر ایک نام رکھا ہوتا ہے چھیڑنے کے لیے، وہ جی میں نے ہر ایک کا ایک نام رکھا ہوا، اب مزے اٹھا رہے ہیں، کسی کے کسی وجہ سے نام رکھا ہوا ہے، کسی کا کسی وجہ سے نام رکھا ہوا ہے، اس ظاہر ہے اس کی وجہ سے بندہ چڑھتا بھی ہے، جب وہ چڑھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا لا تنابزوا بالالقاب، القاب کہتے ہیں کہ نام کے علاوہ کوئی لفظ ایسا مشہور کر دیا جائے کسی بندے کے بارے میں، اس کو لقب کہتے ہیں، یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ لا تنابزوا بالالقاب، تم برے القاب کے ساتھ لوگوں کو مت پکارو۔ اس لیے معاشرے میں لوگوں کے نام ایسے رکھ دینا جس سے اگلا چڑھے، یہ ایذائے مسلم ہے، یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اور اس کو ہمارے معاشرے میں خوش طبعی سمجھا جاتا ہے۔ بڑا خوش مزاج انسان ہے جو ہر ایک کو خوش رکھتا ہے، بس نام رکھ دیے، ہر ایک کو چھیڑتا ہے، چڑھتا ہے اگلا۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں، ایک ہمارے گھروں کا معاشرے کا مسئلہ ہے، بہت عجیب سا مسئلہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بچوں کا نا پیار سے نام رکھ دیتے، نک نیم رکھتے ہیں، کسی کا کچھ کسی کا کچھ، عام معمول ہے گھروں میں، نک نیم رکھتے ہیں، چھوٹا سا پیارا بھرا نام، کسی کا نام پپو رکھ دیا، کسی کا نام ببلی رکھ دیا، کسی کا نام بلی رکھ دیا، کسی کا نام فلاں رکھ دیا، پیار سے۔ لیکن یہ عام طور پر میٹرک تک تو بچے اور بچیاں برداشت کرتے ہیں نک نیم، ماں باپ نے پیار سے رکھا ہوا، ساری زندگی 10 سال 11 سال 12 سال 16 سال کی عمر تک پکارتے رہے، میٹرک تک تو بندہ برداشت کرتا ہے۔ میٹرک کے بعد جب ایف ایس سی کر لیتا ہے، میڈیکل کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن کے اسپتال کا راؤنڈ کر رہا ہو، پیچھے سے اس کا دوست آئے اور وہ زور سے آواز لگائے وہ نک نیم کے ساتھ، تو ڈاکٹر کو تو گرمی چڑھے گی، اللہ کے بندے یہاں تو اس نام سے نہ پکارو نا، ساروں کے سامنے ذلیل تو نہ کرو۔ حالانکہ بچپن میں اس کو ذلت نہیں محسوس ہوتی تھی، بچپن میں ذلت محسوس نہیں ہوتی تھی اس نیک نام سے، لہذا نک نیم اگر رکھ دیا جائے تو اس میں برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ مسنون نام، اچھے نام، ان کو بگاڑنا جائز نہیں ہے، اس کو بگاڑنا جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ نک نیم اور چیز ہے، میں نے اس لیے مثالیں دی ہیں کہ نک نیم اور چیز ہے، وہ جائز ہے نک نیم رکھنا۔ لیکن عبد الحمید نام ہے اور اس کو میدا کہنا شروع کر دیا، عبد الرشید نام ہے اس کو شیدہ کہنا شروع کر دیا، یہ نام بگاڑنا اور اللہ کا صفتی نام بگاڑنا یہ معاشرے میں درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نک نیم اور چیز ہے، لیکن اللہ کے صفاتی نام اور ان کو بندہ بگاڑے، میں نے بھی مثالیں دی ہیں، اور معمول ہے، معاشرے میں معمول ہے، اور اس سے لوگ بس اوقات ناراض بھی نہیں ہوتے۔ عبد الرشید کو شیدہ صاحب کہتے ہیں اور عبد الحمید کو میدا صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کے باوجود کہ اگلا ناراض نہیں ہو رہا، یہ والا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہیں آپ بگاڑ سکتے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آج عرض کر رہا تھا آج کی نشست میں کہ اللہ تعالیٰ نے قول اور فعل سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ آج کی نشست میں صرف یہ بات عرض کی ہے کہ انسان آج معاشرے میں صرف زبان کے ذریعے کس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، عمل کے لیے کس طرح کام کر کے، کون سے کام کر کے، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن آج کی نشست میں صرف اتنا موضوع تھا کہ انسان آج معاشرے کے اندر دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن صرف زبان کے ذریعے، اور بعض پہلو تو ایسے ہیں کہ وہ محسوس ہی نہیں کرتا، احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں تکلیف بھی پہنچا رہا ہوں۔ آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائی جائے تو وہ ہوتی کیسی ہے۔
بڑا خوبصورت شعر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑا خوبصورت مضمون ہے اس کے اندر۔ مولا جامی نے بھی، شرح جامی علماء جو کتاب پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ شعر نقل کیا ہے مولا عبدالرحمن جامی نے بھی، کہ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ ترجمہ سنیے گا پھر دل سے آواز آئے گی، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیزے جو زخم لگاتے ہیں وہ مندمل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان جو زخم لگاتی ہے وہ مندمل نہیں ہوتی، وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ تو یہی کہتا ہے نا، کیا ہے، دو جملے ہی بول دیے نا، کیوں آگ لگ گئی ہے، کیوں فتنہ کھڑا کر دیا ہے، کیا دو جملے ہی بولے ہیں نا، کیوں گھر سر پہ اٹھا لیا اتنا؟ جی دو جملے نہیں بولے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شعر سامنے رکھیں۔ یہ تکلیف پہنچانے والے جملے، یہ ایسے جملے ہوتے ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ نیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ مندمل ہو جاتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے، بڑے بڑے زخم بھول جاتا ہے، بڑے بڑے آپریشن بھول جاتا ہے، لیکن جو زبان کسی کے زخم لگاتی ہے وہ انسان بس اوقات نہیں بھول پاتا، اتنے گہرے زخم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث کے مطابق ایک ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اللہ ایسا مسلمان ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے اداروں کے اندر، اپنے دفتروں کے اندر، اپنے فیکٹریوں کے اندر، جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں دوستوں کے اندر، اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ فرما دے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔